آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہی ہم کسی بہتری کی طرف یا کسی بہتر اقدام کی طرف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جس سے غیر مذہب لوگوں کو اور ہمارے معاشرے کے میں کچھ مسلک کے لوگوں کو ایک قدم تنقید کا موقع مل جاتا ہے۔ اس میں ابھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں گناہگار کون ہے، غلطی کس کی تھی، کیا کسی سازش کے تحت ایسا ہوا ہے، تو ایک دم ہمارے سوشل میڈیا پہ اس بات کو آگ کی طرح بھڑکا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں تاریخی مسجد وزیر علی میں صبا اور بلال نے ایک شوٹنگ کی، فلم کی۔ اس کا ایک طریقہ کار تھا شوٹنگ پہ، پہلے بھی درباروں میں اور ایسی جگہ پہ مقامات پہ کوئی دعا، نعت، قوالی کی تقریبات اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کی باقاعدہ محکمہ اوقاف سے اجازت لی جاتی ہے اور اس کی فیس ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انہوں نے مسجد وزیر علی سے اجازت لی، مینیجر صاحب سے اجازت لی کہ اس کی 30,000 روپے کی فیس بینک میں جمع کروا دی، لیکن وہاں کچھ چیزیں پردے میں رکھی گئی کہ یہاں ہم نے فنکشن کرنا کیا ہے۔ تو انہوں نے اس آڑ میں فنکشن کو بک کرا کے، ریکارڈنگ کو بک کروا کے، کوئی دعا کراتے، کوئی قرآن خوانی کا کوئی ریکارڈ پروگرام کراتے، کوئی وزٹ مسجد کا کرواتے تو چلے ہم لوگ وہاں جاتے۔ انہوں نے وہاں واہیاتی کی خیر یہ کی کہ محراب کے نزدیک تر کھڑے ہو کر اور مسجد کے اندر ڈانس کر کے گانا ریکارڈ کروا کر بدترین مثال قائم کی، جس پہ پورا معاشرے کے سر شرم سے جھک گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پر ذمہ داران جو اس وقت ہمارے منسٹر ہیں، منسٹر اوقاف سعید الحسن شاہ صاحب، وہ ایک نہایت قابل احترام شخصیت ہے، ایک پڑھے لکھے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور کسی بھی قیمت پہ وہ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے، ہر اس چیز کے خلاف ہے جو ہمارے دین اور اسلام کے خلاف جاتی ہے، جس کسی کو موقع ملے بات کرنے کا۔ انہوں نے فوری طور پر مینیجر کو معطل کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے اور اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ کسی قیمت پر بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو ہم معافی نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جذبات، ان کی ہر چیز ہماری دین کے ساتھ، قوم کے ساتھ منسلک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بندے کی غلطی، وہ کیا غلطی ہے کہ کیا انہوں نے مسجد میں ریکارڈنگ کراتے وقت یہ باور کروایا تھا، اس اپلیکیشن میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں کسی فلم کا کسی خاتون کے ساتھ گانا ریکارڈ کرنا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ریکارڈنگ کرنے والے ذمہ داران ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے وہاں گانا گایا اور جنہوں نے وہاں ریکارڈ کیا۔ اور اگر یہ چیز انہوں نے لکھ کے دی تھی کہ ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں بکنگ چاہیے، یہ ہم نے کام کرنا ہے، تو پھر محکمہ اوقاف کے چند لوگ جو ہیں وہ اس کے مکمل طور پر ذمہ داران ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن انشاءاللہ ان کو سزا ضرور ملے گی کہ انہوں نے ایسی بک ایسے کیوں کسی بندے کو اجازت دی اور کیوں کسی کو کہا کہ آپ ادھر ریکارڈنگ کر لیں۔ ناظرین، تمام عوام کے جتنے جذبات ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ مسجد کی بے حرمتی نہ کوئی انسان چاہتا ہے، نہ ہی کوئی انسان کرنے مسلمان مسجد کی بے حرمتی کرنے دے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایکشن لیا ہے، اس کی جو رپورٹ لی ہے، وہ ایک بہترین
شخص نے لی ہے جو اپنے اندر ایک مکمل دنیا رکھتے ہیں اور مکمل مذہبی ہے، مسجد کی بے حرمتی تو کیا وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ایسا ان کے متحد رہنے والے وہ کسی بینک اوقاف کے منسٹر ہوں اور ایسا کو کریں. ان کے بیان بھی یہ آپ دیکھ لیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر. انہوں نے کلیئر یہ کہا ہے کہ معطل فوری طور پر کر دیا ہے اور رپورٹ طلب کی ہے، اس میں جو قصوروار ہوں گے ان کو انشاءاللہ سزا دی جائے گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ.